4 چلے کے لیے اللہ قبول فرمائے. 3 چلے کے لیے جا رہے آپ, اللہ قبول فرمائے. 3 چلے میں 3 باتوں پر عمل کرنا ہے بس. کتنی باتوں پر؟ 3 چلوں میں 3 باتیں ہیں. ایک تو دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ دین. دین کیا ہے؟ قرآن. دین کیا ہے؟ حدیث. دین کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادت. اور دوسرے دین پر عمل کرنا ہے. دین پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور تیسرے دین کی تبلیغ کرنی ہے, دین کی دعوت دینی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف, آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے. 3 چلے میں یہ 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض. سب سے پہلا فرض دین سیکھنا, دوسرا فرض دین پر عمل کرنا, اور تیسرا فرض دین کو پھیلانا اور پہنچانا. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. اللہ فرما رہے قرآن میں یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. جب دین آسان ہے تو اس کو سیکھنا بھی آسان ہے. جب دین آسان ہے تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے. جب دین آسان ہے تو اس کو پھیلانا اور پہنچانا بھی آسان ہے. 3 فریضوں کے لیے ہم 3 چلے میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. پہلا فریضہ دین سیکھنا, دوسرا فریضہ دین پر عمل کرنا, اور تیسرا فریضہ دین کو پھیلانا اور پہنچانا. بس اب 3 چلوں میں 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر. پہلی بات, اپنے امیر کی بات ماننی ہے. اپنے امیر کی بات ماننی ہے. امیر چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے ہمارے سے چھوٹا ہو, ہمارے سے کم پڑھا لکھا ہو, لیکن وہ ہمارا امیر بن گیا, بس اب ہم اس کی اقتدا کریں گے, اس کی اتباع کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے, اس کی بات مانیں گے. اطاعت میں تربیت ہے, اصلاح ہے. جماعت میں نکل کر آپ نے کچھ نہیں سیکھا, جماعت میں نکل کر آپ نے کچھ نہیں سیکھا, لیکن امیر کی ماننا سیکھ لی. امیر صاحب کہہ رہے آ جاؤ مشورے میں, تو مشورے میں آ جاؤ. امیر صاحب کہہ رہے تعلیم میں آ جاؤ, تو تعلیم میں آ جاؤ. امیر صاحب کہہ رہے ملاقاتوں میں چلو, تو ملاقاتوں میں چلے جاؤ. امیر صاحب کہہ رہے گشتوں میں چلے جاؤ, تو گشتوں میں چلے جاؤ. امیر صاحب کہہ رہے تہجد پڑھ لو, تو تہجد پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے اشراق پڑھ لو, تو اشراق پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے چاشت پڑھ لو, تو چاشت پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے تحیۃ الوضو, تحیۃ المسجد پڑھ لو, تو تحیۃ الوضو, تحیۃ المسجد پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے صلاۃ التسبیح پڑھ لو, تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے صلاۃ الحاجت پڑھ لو, تو صلاۃ الحاجت پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے صلاۃ الشکر پڑھ لو, تو صلاۃ الشکر پڑھ لو. امیر صاحب کہہ رہے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے, تو 4 مہینے کی جماعت بنا دو گاؤں میں جہاں بھی جماعت جا رہی ہے. چلے کی کہہ رہے تو چلے کی بنا دو. 3 دن کی کہہ رہے تو 3 دن کی بنا دو. امیر صاحب کہہ رہے آ جاؤ بھائی دسترخوان لگ گیا کھانے کے لیے, فوراً آ جاؤ. امیر صاحب کہہ رہے بھائی رات ہو گئی سو جاؤ, تو سو جاؤ. سونے کو کہے تو سو جاؤ, اٹھنے کو کہیں تو اٹھ جاؤ. باہر جانے کو کہیں تو باہر چلے جاؤ, ملاقاتوں میں, گشتوں میں, تشکیلوں میں. بس امیر صاحب جو کہتے رہے ان کی بات مانتے رہے. بس آپ نے سب کچھ سیکھ لیا اگر امیر کی ماننا سیکھ لیا. اور اگر آپ نے سب کچھ سیکھ لیا لیکن امیر کی ماننا نہیں سیکھی, امیر صاحب کہہ رہے جاؤ ملاقاتوں میں, جی میں تھک رہا ہوں. آ جاؤ تعلیم میں, جی مجھے تو نہیں جا رہی ہے. تہجد پڑھ لو کہ جی میرے سے اٹھا نہیں جا رہا. بس کہاں گئے تھے, کہیں بھی نہیں, اور کیا لائے, کچھ بھی نہیں. اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ ماننا ہے. اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے, نبی کی ماننے میں کامیابی ہے. اللہ کی ماننا اور نبی کی ماننا, قرآن حدیث کی ماننا آسان ہو جائے گا جب ہم امیر کی بات مانیں. امیر تو ہمارے جیسے آدمی ہے, ہمارے گاؤں کا ہے, ہمارے محلے کا ہے, ہمارا پڑوسی ہے. جب ہم اس کی بات ماننے لگ گئے تو اتنے بڑے اللہ احکم الحاکمین رب العالمین, تو اس کی نافرمانی کیسے کر لیں گے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نافرمانی کریں گے. تو امیر کی ماننے سے اللہ کی ماننا آسان ہے, نبی کی ماننا آسان ہے, قرآن حدیث کی ماننا آسان ہے. اللہ کے نبی فرما رہے خود من اطاع الامیر فقد اطاعنی, جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی. ومن عصى الامیر فقد عصانی, اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب جو اللہ کی نافرمانی کرے گا کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا.
تو اس لیے بات ماننی ہے امیر صاحب کی، مانیں گے انشاءاللہ؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے؟ مسجد میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ملائکہ اور فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے مسجد میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم ملا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اب تم مسجد میں ہو، فرشتوں کے ماحول میں ہو، فرشتوں کے پروں کے نیچے ہو، فرشتے اپنے پر تمہارے نیچے بچھا رہے ہیں، اب ان کی صفات اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے جب تم کہاں رہو گے؟ مسجد میں رہو گے۔ مسجد سے باہر بالکل نہیں نکلنا۔ لوگ آئیں گے مسجد میں فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، 5 نمازوں کے لیے لوگ مسجد میں آئیں گے۔ کتنی نمازوں کے لیے آئیں گے؟ 5 نمازوں کے لیے۔ اور آپ مسجد سے نکلو گے 5 گشتوں کے لیے۔ کتنے گشتوں کے لیے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ 5 گشت کرنے۔ پہلا گشت کرنا ہے خصوصی گشت، جس بستی میں جاؤ، جس گاؤں میں جاؤ، علاقے میں جاؤ، پہلا گشت ہے خصوصی گشت۔ خصوصی گشت کس پہ کرنا ہے؟ وہاں جو 4 مہینے والے، چلے والے، پرانے کام کرنے والے ذمہ دار ہیں، ان سے ملاقات کرنا کہ جی ہماری جماعت آ گئی ہے کنڈے سے 4 مہینے کے لیے، آپ کی مسجد میں ہے، آپ ہمارا ساتھ دے دو تاکہ ہم دین سیکھ لیں، دین پر عمل کر لیں اور دین کو پھیلا دیں، پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ان سے ملاقات کرو، وہ آپ کی ترتیب بنائیں گے کہ گشت کب ہوگا، ملاقاتیں کب ہوں گی، جی کن کن کے نام ہیں انہیں پتہ ہے نکلنے والوں کے، تو ان سے ملاقات خصوصی گشت اس کو کہتے ہیں۔ اور وہاں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے پاس جانا، امام صاحب ہیں، حضرت ہماری جماعت آئی ہے گنڈے سے، جی قرآن سیکھنے آئے، حدیث سیکھنے آئے، دعائیں سیکھنے آئے، ہم آپ کی مسجد میں ہیں 2-3 دن، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، آپ ہمیں نعتیں قل اللہ سکھا دیجیے، آپ ہمیں دعا قنوت سکھا دیجیے، مولوی صاحب ہمارے لیے آپ کیا کر دیجیے؟ دعا کر دیجیے۔ ان کی دعا ہو جائے گی تو علم آ جائے گا ہمارے پاس، عمل آ جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں علماء، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے وارث ہیں، ان کی دعائیں توجہ وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان سے ملنا، ہر بستی کے عالم سے اور حافظ سے اور امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے ہمیں ملنا ہے، اس کو کہتے ہیں خصوصی گشت۔ تیسرا، وہاں کے جو گاؤں کے پردھان ہیں، ممبر ہیں، ان سے بھی ملاقات کرنی ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی، آپ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایم پی صاحب ہیں، آپ ایم ایل اے صاحب ہیں، ممبر ہیں، پردھان ہیں گاؤں کے، سڑکیں بنوا رہے ہیں، پانی کا انتظام کروا رہے ہیں لوگوں کا، لوگوں کے مقدمے مسئلے حل کروا رہے ہیں، دنیا کے بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں آپ کے ذریعے ان کو۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے دینی فائدہ بھی ہو جائے ان کو۔ آپ جس کو بھی کہہ دو گے بھائی نماز پڑھ، جس کو بھی کہہ دو گے اللہ کے راستے میں چل، وہ بات مان لے گا آپ کی۔ پردھان کی بات مانتے رہو، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب کی بات مانتے ہیں، آپ دین کے بارے میں ان کو کہہ دو گے تو بڑا نفع ہو جائے گا۔ 2-3 دن جماعت ہماری یہاں رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام بھی لے لیں گے، جس طرح آپ سے اللہ تعالیٰ دنیا کا کام لے رہے ہیں۔ اس طرح ان سے بات کرنی ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں خصوصی گشت۔ 3 آدمیوں سے ملنا ہے، علماء سے، کام کرنے والوں سے، اور وہاں کے پردھان سے، ایم پی سے، اور جو بھی کوئی بڑا ہے محلے کا، علاقے کا، اس سے ملنا ہے۔ ملو گے انشاءاللہ؟ یہ خصوصی گشت ہے۔ اور اسی طرح تعلیمی گشت ہوگا، ہماری تعلیم ہوگی صوبہ میں منتخب احادیث کی، قرآن کی فضیلت پڑھیں گے، پھر قرآن کا حلقہ لگے گا، تو 2 ساتھی باہر جائیں گے اور لوگوں کی منت کر کے، خوشامد کر کے، بھائی مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، جو مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلو، وہ آ جائے تو اس کو یہاں تعلیم میں بٹھا دو، تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھا کے ایک ساتھی اس سے بات کرے، 5 مہینے کی، 4 مہینے کی، چلے کی، نقد جماعت 3 دن کی اس کی تشکیل کرے۔ تو یہ ہے ہمارا دوسرا گشت، اس کو کہتے ہیں تعلیمی گشت۔ اور ایک گشت ہوگا تشکیلی گشت، پرانے ذمہ داروں صاحب مل لیے، ان سے پتہ چل گیا کہ جی یہاں تاریخ رکھی ہوئی تھی، ایک جماعت تو چلی گئی، کچھ نام رہ گئے لکھے ہوئے تھے ان کے، وہ نہیں جا سکے، ان کے نام لے لو۔ اب تشکیلی گشت ان سے ملنا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کا ارادہ تھا، نیت تھی، وہ جماعت تو چلی گئی، آپ رہ گئے، بھائی اب اللہ نے آپ کے لیے ہمیں بھیج دیا، ہم آ گئے کنڈے سے 4 مہینے کے لیے، اب بھائی آپ بھی 4 مہینے کے لیے تیاری کر لو، نیت کر لو۔ تشکیلی گشت ان سے ملنا ہے جن کے پہلے سے نام تھے جانے کے، چاہے 5 مہینے میں ہو، 4 مہینے میں ہو، چلے میں ہو، چاہے 3 دن میں۔ تشکیلی گشت کتنے گشت ہو گئے؟ بھائی بولو کتنے ہوئے؟ 3 گشت ہو گئے۔
ایک چوتھا گشت ہوگا عمومی گشت، جو عصر کے بعد ہوتا ہے عام طور پر شہروں میں، اور مغرب میں گاؤں میں ہوتا ہے، لوگ گاؤں میں ملتے ہیں مغرب بعد، عصر بعد شہروں میں لوگ مل جاتے ہیں، گشت ہوتا ہے۔ جب بھی عمومی گشت ہو جس میں لوگ زیادہ ملے وہ گشت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عمومی گشت۔ اس گشت میں بھی ہماری پوری جماعت شامل رہے گی۔ 4 گشت ہو گئے، اور 5واں سب سے زیادہ ضروری اور اہم جو گشت ہے وہ گشت ہے وصولیابی گشت، جو آپ نے تعلیمی گشت میں لوگوں سے باتیں کی، خصوصی گشت میں لوگوں سے باتیں کی، عمومی گشت میں لوگوں سے باتیں کی، بیان ہوا، اب وہ انہوں نے ارادہ کر لیا 5 مہینے میں جانے کا، 4 مہینے میں جانے کا، چلے میں 3 دن میں جانے کا۔ اب ان کے گھر جا کر ان کے بستر لو اور ان کو جمع کر لو، اس طرح جس طرح آپ کو ہم نے یہاں جمع کرا مرکز میں، اور وہاں سے ان کی تشکیل، ان کو روانگی کی بات کر کے ان کو 4 مہینے میں بھیج دو، چلے میں بھیج دو۔ وصولیابی گشت بہت ضروری ہے، جب تک کہ جماعت نہ نکل جائے 4 مہینے کی چلے کی اس مسجد سے، جس مسجد میں ہم ہیں 3 دن کی مسجد سے جماعت نہ نکل جائے، اس وقت تک ہم دوسری مسجد میں نہیں جائیں گے۔ ایسی محنت کوشش کریں گے، جماعتوں کو دیکھ کر جماعتیں بنے، خربوزوں کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، جماعتوں کو دیکھ کر جماعتیں نکلتی ہیں، جماعتوں سے جماعتیں نکلیں، نقد پر مدد ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا جی ہمارے تو یہاں اجتماع ہے، جی ہمارے تو یہاں جوڑ ہے، جی ہمارے یہاں تو تاریخ رکھی ہوئی ہے، فلاں تاریخ میں جماعت جائے گی، فلاں جوڑ میں اجتماع، بھائی اجتماع میں بھی چلی جائے گی جماعت، جوڑ سے بھی چلی جائے گی جماعت، جو آپ کی تاریخ ہے اس سے بھی چلی جائے گی، ایک جماعت اس سے چلی جائے گی، ایک جماعت کل کو نکال لو، نقد کیا ہے، مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ہاں، یہ مت کہو کہ یہ ٹھیک ہے ہم جوڑ کی تشکیل کریں گے، نہیں۔ مولانا ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں مرکز میں، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی اجتماع کے بڑے بڑے نقصان ہیں، جوڑ کے بہت بڑے بڑے نقصان ہیں، جوڑ کر رہا ہے، اجتماع کر رہا ہے، کہ اجتماع کے 3 بڑے بڑے نقصان ہیں۔ ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اجتماع میں مالداروں کی محنت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، کہ اجتماع ہونے والا ہمارا وہاں اتنے نلکوں کی ضرورت ہے، اتنی ٹنکیوں کی ضرورت ہے، اتنے شامیانوں کی ضرورت ہے، اتنے آدمیوں کو کھانا بننا ہے، پردھان کہے گا لاؤ میں دے دوں گا پیسے، جی مالدار کہہ دے گا لاؤ میں دے دوں گا پیسے، تو مالداروں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جی وہاں زمین سے کرانی ہے، ٹریکٹر بھیجنے ہیں، چلو مالداروں کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے اجتماع کا کہ نقد جو ہے وہ ادھار ہو جاتا ہے، جماعت نکالنی آپ کل کو جی اجتماع ہوگا، جی 25 تاریخ کو اجتماع ہے، جی 30 تاریخ کو اجتماع ہے، جی اگلے مہینے اجتماع ہے، جی ہم تو اس سے جائیں گے، تو آج جانا تھا، اب نقد کو کیا کر دیا، ادھار کر دیا، حالانکہ تبلیغ کا کام یہ ادھار کو نقد کرو، اور اس نے اجتماع کی وجہ سے کہہ دیا تو اجتماع میں جائیں گے، اگلے مہینے جائیں گے، اگلے ہفتے جائیں گے، تو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ نقد جو تھا وہ ادھار ہو گیا، اور تیسرا نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے آدمی تیار ہو گئے اجتماع میں اور وہاں امیر نہیں مل رہا، آدمی زیادہ نکلنے والے اور امیر کیا ہے، کم ہے، بڑے اجتماع میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو جماعتوں کو امیر نہیں ملتا اور امیروں کے پاس جانا پڑتا ہے، جی لاؤ جی اجتماع ہو رہا ہے وہاں، اور نقد کیا ہو جاتا ہے، ادھار ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کے چکر میں مت رہو، اجتماع جوڑ گئے وہ آپ کی تشکیل ہے، ہم تو نقد جماعت بنائیں گے، بناؤ گے انشاءاللہ نقد جماعت۔ ہماری جماعت تھی بھوپال میں، عرب کی جماعت تھی، تو 2 دن ایک مسجد میں رہتے تھے، تو ہم نے کہا بھائی دوسرے دن اگر جماعت نکالیں گے تو ہمیں بھی جانا ہے دوسری مسجد میں، تو مشکل ہو جائے گا، تو ہم نے کہا بھائی آج ہماری جماعت یہاں ہے، کل کو جماعت نقد بناؤ، 4 مہینے کی چلے کی 3 دن کی ہر حال میں جماعت نکالنی ہے کل، تو ہم نے تشکیل کی، تو وہاں کے ساتھ نے کہا جی یہاں تو اتوار کو جماعت جائے گی، اتوار طے ہے یہاں اور نام ہے لکھے ہوئے، فلاں فلاں ذمہ دار ہو جائیں گے، ہم نے کہا بھائی ایک جماعت اتوار کو چلی جائے گی اور ایک جماعت بار کو چلی جائے گی، ایک جماعت کل کو نکال لیں، اس نے کہا جی کون جائے گا پھر، انہوں نے کہا بہت جائیں گے، اتنا بڑا محلہ ہے بھائی، کل کو جماعت بنے گی، انہوں نے کہا جی نہیں پرسوں کو نکل، میں نے کہا کل کو ہی بنے گی جماعت کل کو نکلنی ہے، تو وہ منع کرتے رہے اور ہم کہتے رہے، خیر ہم نے محنت کی، کوشش کی، تو جماعت بار کو نکل گئی۔ اب وہ جو امیر صاحب تھے ان کو بہت غصہ آ رہا ہے، میں نے کہا مجھے تو اتوار میں جانا تھا، اب یہ چلے گئے، آج میرے ساتھ کون جائے گا کل کو، بہت غصے میں رہے امیر صاحب، کہ دیکھو جماعت کل کو کیسے نکلے گی، میں نے کہا ایسے نکلے گی جیسے آج نکلی ہے، گھبرا رہے کیوں، وہ بہت غصے میں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہم رات میں بھی ملاقاتیں ہوئی، صبح میں ملاقاتیں ہوئی، تو ایک جماعت تو بار کو چلی گئی اور ایک جماعت جب اتوار کو تیار ہو کے مسجد میں بیٹھ گئی، اس طرح امیر صاحب جو لے جانے والے تھے وہ بھی تیار، اب وہ بہت خوش ہوئے، جی ماشاءاللہ 2 جماعتیں بن گئی، میں نے کہا بھائی ہم تو پہلے ہی کہے تھے 2 بن جائیں گی، تم کیوں گھبرا رہے تھے، تو پہلے تو بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے وہ، لیکن جب جماعت تیار ہو کے نظر آ گئی ان کو دوسری بھی خوش ہو گئے، اور پھر جب تک ہماری جماعت وہاں رہی بھوپال میں، ہر مسجد میں وہ ہمارے سے ملنے آتے تھے اور سائیکل پہ آتے تھے، پیچھے اتنا بڑا بھگونا رکھ کر، کبھی پلاؤ لے کر آ رہے ہیں، کبھی قورمہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی پائے لے کر آ رہے ہیں، پورے خوش، اور پہلے غصہ ہو رہے تھے کہ جب صاحب تو بات نہیں سن رہے، بات نہیں مان رہے، تو جماعت کیسے نکلے گی، ہم نے کہا وہ نکل جائے گی، تو آپ نقد تشکیل کرو گے انشاءاللہ، نقد جماعت بناؤ، چاہے 3 دن کی بناؤ،
نقد تشکیل ہونی چاہیے. اس سے ساتھی بھی سارے متحرک ہوں گے اور وہاں جہاں جس مقام پر آپ ہوں گے تو وہ بھی متحرک ہوں گے. کبھی ماشاءاللہ جماعت کام کرنے والی ہے, فکر مند جماعت ہے, ساتھی بھاگے دوڑیں گے اور ادھار تشکیل ہوئی اگلے مہینے اگلے سال, تو جتنے چاہے رشتے بڑھتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. کہاں گئے دیکھیں بھی نہیں کیا لائے کسی. تو وصول یابی گشت بہت ضروری ہے. 5 گشتوں کے لیے ہمیں مسجد سے باہر نکلنا ہے. لوگ 5 نمازوں کے لیے آئیں گے مسجد میں اور ہم 5 گشتوں کے لیے جائیں گے. پیشاب پخانے کی ضرورت ہے, جاؤ اور فوراً آ جاؤ. یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے اور باتیں بنگا رہے باہر. نا, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں ہمیں رہنا ہے. جتنا مسجد میں رہیں گے, ساری زندگی تو ہماری باہر گزر رہی تھی, کھیت میں, دکان میں, گھر میں. اب اللہ نے توفیق دے دی, مسجد میں پہنچا دیا, اب آپ بھی مسجد میں نہیں رہ رہے. جماعت والے ہی جب مسجد میں نہیں رکیں گے تو باہر والے کیسے رکیں گے؟ تو اس لیے مسجد سے باہر بالکل نہیں نکلنا ہے. بس 5 گشتوں کے لیے نکلنا ہے اور پیشاب پخانے کے لیے نکلنا ہے. خدمت والے جائیں گے اور فوراً آ جائیں گے. کریں گے ایسا انشاءاللہ. تو 2 کام ہو گئے, ایک تو امیر کی بات ماننا اور دوسرے زیادہ وقت مسجد میں لگانا, اور تیسرے مسجد کے اعمال میں جڑنا. تعلیم ہو گئی 9 بجے, 9:15 بجے تیار ہو جاؤ. تعلیم ہوگی ظہر کے بعد 2:30 بجے, 2:15 بجے تیار ہو جاؤ. خوشی خوشی کے ساتھ اہتمام سے امیر صاحب کے بلائے بغیر آ جاؤ. ہم جماعت میں گئے پہلی دفعہ تو امیر صاحب ہمارے بہت اچھے تھے, بنگال کے. تو کہنے لگے بھائی دیکھو, امیر صاحب جب کہتے بھائی آ جاؤ, بہت غصہ آتا ہے ساتھیوں کو. امیر صاحب کہتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, آ جاؤ بھائی تعلیم میں, آ جاؤ بھائی مشورے میں. تو ساتھیوں کے آتے غصہ آتا ہے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ امیر صاحب کے کہنے سے پہلے بھائی آ جاؤ تعلیم میں, خود ہی پہنچ جاؤ تعلیم میں, خود ہی پہنچ جاؤ مشورے میں, خود ہی پہنچ جاؤ امیر صاحب کے پاس. ہر عمل کے بعد, نماز کے بعد امیر صاحب سے قریب ہو جاؤ. اب امیر صاحب کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا تمہیں, آ جاؤ. بس تم جب پہلے پہنچ جاؤ گے تو کام کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. ورنہ امیر صاحب کو تو بلانا ہی بلانا ہے تمہیں. جب وہ بلائیں گے تو تمہیں غصہ آئے گا, بھائی امیر صاحب بار بار ہی بلا رہے ہیں, میرے پاس بلائیں, تو ان کے پاس ہی رہو تم. تو کیا ہوگا, فائدہ ہوگا, تمہیں نفع ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسجد کے اعمال میں جڑنا ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر پڑھنی ہے, ظہر پڑھنی ہے, عصر, مغرب, عشاء پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرو. تہجد کا اہتمام کرو, اشراق کا, اوابین کا اہتمام کرو. قرآن مقدس پڑھے ہوئے نہیں ہو, پڑھنا شروع کر دو. نورانی قاعدے لے لو, الف با تا سے شروع کر دو. ہم کا پارہ پڑھ لو, پہلا پارہ پڑھ لو, دوسرا پارہ پڑھ لو. ناظرہ ایک آدمی نے 4 مہینے میں پورا قرآن کر لیا. ایک مولوی صاحب ہمارے ابھی سال لگایا, انہوں نے پورے سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا. جشن بھی, ملاقاتیں بھی, جماعتیں بھی نکالی, پورا قرآن حفظ کر لیا. اور ایک ساتھی نے ہمارے 6 مہینے میں پوری منتخب احادیث جو کتاب ہے ساری کی ساری حفظ کر لی, پوری حفظ کر لی. آیتیں بھی, حدیثیں بھی پوری حفظ کر لی. تو یاد کرنا چاہیے. نماز کے فرائض یاد کرو, واجبات یاد کرو, سنتیں یاد کرو, کھانے پینے کے آداب یاد کرو, مشورے کے, تعلیم کے آداب یاد کرو. ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں, مرکز میں, وہ فرماتے تھے 2 صفت اپنے اندر پیدا کرو. کتنی صفت؟ 2 صفت صرف. 4 مہینے میں, چلے میں, 3 دن میں 2 صفت اپنے اندر لے آؤ. ایک امامت کی صفت. ایک کس کی صفت؟ امامت کی, کہ تمہارا چہرہ, لباس اور قرات, نماز سنت کے مطابق ہو جائے. اگر امام نہ ہو مسجد میں تو تم نماز پڑھا دو. تم کیا کر دو, نماز پڑھا. اتنا قرآن اپنا صحیح کر لو کہ نماز اگر تم پڑھاؤ تو ایسا لگے کہ حافظ صاحب پڑھ رہا ہے, کوئی قاری صاحب پڑھ رہا ہے, کوئی مولوی صاحب پڑھ رہا ہے. ایسی امامت کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو جماعت میں جا کر. اور دوسری صفت امارت کی, کہ تمہیں امیر بننا آ جائے, تمہیں پتہ چل جائے تعلیم کے آداب یہ ہیں, مشورے کے آداب یہ ہیں, ملاقاتوں میں یہ بات کرنی ہے, گشتوں میں یہ بات کرنی ہے, فجر میں یہ کرنی ہے, ظہر میں یہ کرنی ہے, عصر, مغرب, عشاء میں یہ کرنی ہے, قرآنوں سے یہ کرنی ہے, نئے سے نئے یہ کرنی ہے. امارت کی صفت تمہارے اندر آ جائے کہ جماعت تیار ہوگی, کوئی لے جانے والا نہیں, کہ یہ چلا جائے گا ہمارا ساتھی, اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے جماعت میں. تو امامت کی, امارت کی صفت پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور جماعت میں, مسجد میں رہ کر اللہ کی باتیں کرنی, نبی کی باتیں کرنی, قرآن حدیث کی, ایمان, نماز, علم, اکرام مسلم, اخلاص نیت, دعوت, تبلیغ, 6 صفات کی باتیں کرنی. دنیا کی باتیں نہیں کرنی. بھائی کتنا گیہوں ہوا, کتنے چاول ہوئے, کتنے کام کاروبار ہوا, دنیا کی کوئی باتیں نہیں کرنی. مسجد میں ہنسنا نہیں, رونا ہے کہ ہماری زندگی ساری غفلت میں گزر گئی, جہالت میں گزر گئی, بددینی بے دینی میں گزر گئی. اب اللہ آپ نے اپنے راستے میں قبول کر لیا, اب ہماری صلاح فرما دے, ہماری تربیت فرما دے. اے اللہ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ساروں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے, ہمارے محلے والوں کو بھی معاف کر دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ معاف کر دے, ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان دے دے. دعائیں بھی کرو اور رو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. کریں گے ایسے انشاءاللہ سب محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ جا رہے, جیسے ایسے ہی محبت اور الفت کے ساتھ آنا ہے. لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا آسان علاج کیا ہے؟ آسان علاج یہ ہے کہ خاموش رہو. کیا رہو؟ خاموش. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بطول الصمت, تیرے اوپر بہت زیادہ خاموش رہنا لازم ہے. جب تم بہت زیادہ خاموش رہو گے فإنہ مطردۃ للشیطان, یہ بات شیطان کو بھگا دے گی, شیطان کو دور کر دے گی.
ورنہ تم بولو گے زیادہ کہ امیر صاحب یوں کر رہا ہے، ساتھی یوں کر رہا ہے، یہاں یہ کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے، لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے جی. 3 دن میں چلہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. جب باتیں زیادہ بنگار ہوگی خاموش ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، جب تم خاموش رہو گے یہ بات شیطان کو بھگا دے گی اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار ہوگی. اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ جب تم خاموش رہو گے شیطان بھاگ جائے گا اور تمہارا چلہ پورا ہو جائے گا. 4 مہینے پورے ہو جائیں گے جب تم خاموش رہو گے. ورنہ تو کبھی امیر سے لڑو گے، کبھی ساتھی سے لڑو گے، کبھی مقامی لوگوں سے لڑو گے. بس کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. خاموش. ایک چپ 100 کو ہراتا ہے. شیطان بھی بھاگ گیا اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوئے. تو خاموشی کے ساتھ ہمیں پورا وقت بولنا ہے. ایمان کو، نماز کو، علم و ذکر کو، اکرام مسلم کو، مشورے کے، تعلیم کے، آداب کو، کھانے پینے سونے کے آداب کو. اس کے علاوہ کیا رہو؟ خاموش رہو. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے. ہم لوگ گئے جماعت میں ایک دفعہ، بڑے بڑے ذمہ دار تھے ہمارے سہارنپور کے اور مظفر نگر کے اور میرٹھ کے، نہ جانے کہاں کہاں کے. تو ہمارے ضلع کے جو امیر صاحب تھے ذمہ دار، وہ ہمارے ساتھ تھے. کہنے لگے بھائی ہمارے مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں گنگو کی ماشاء اللہ. کہ بھائی کیسے مولوی صاحب ہیں؟ بولتے تو ہے نہیں، بات چیت تو کرتے نہیں، کچھ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بات کر لی تو جواب دے دے، ورنہ چپ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تبھی بولتے ہیں، ویسے ہیں جب بیان کا نمبر آ ہے تبھی بولتے ہیں، ورنہ تو خاموش رہتے ہیں. تم نے کچھ پوچھ لیا تو جواب دے دے، ورنہ نہیں چپ چاپ رہتے. پھر ہماری جماعت کی وہاں بہت چلتے رہے. بلند شہر میں ہماری بات ہوئی. ایک امیر صاحب تھے جو ہمارے جماعت کے، وہ بہت خوش ہوئے. کہ بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، بھائی یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، بولتے نہیں. اب انہوں نے بولا تو پتہ چلا بھائی ان سے بڑا تو بولنے والا کوئی ہے نہیں ہے. بس اب کہنے لگے جان میں جان آ گئی ہمارے. یعنی جب بولو تو بس ایمان کی بات بولو، نماز کی بات بولو، ورنہ کیا ہو جاؤ؟ خاموش. کچھ نہیں بولنا. اب فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، ورنہ تو گڑبڑے ہوں گی، لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے. اور 3 چلے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے. چاہے ہماری موت وہیں ہو جائے، قبر ہماری چاہے وہیں بن جائے. ٹھیک ہے؟ 4 مہینے سے پہلے کوئی نہیں آنا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بچہ. سب کو 4 مہینے کی دعوت دینی ہے. جب ساری دنیا کو دعوت دے رہے 4 مہینے کی، تو ہم کیوں آ رہے ہیں چلے میں واپس نہیں آنا بالکل بھی. شیطان ہے یہ بلوا رہا ہے. خاموش ہو جاؤ بالکل، اور 4 مہینے سے پہلے آنا نہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کرو گے اس کی فکر سب کے سب. اللہ قبول فرمائے. مانگو اللہ سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے اپنے راستے میں نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ دین کا سیکھنا ہمارے لیے